بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اس مسئلے کی 4-5 صورتیں ہیں، بس وہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس کو غسل اور کفن دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، اور اس کا نام رکھا جائے گا، جنازہ پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا۔ 3-4 مسائل ہیں، غور سے اگر آپ اسے سمجھیں اور سنیں تو انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن قاعدے کے مطابق نہیں، بس ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر جنازہ اس کا نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کا نام بھی رکھ دینا چاہیے۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو نہلایا جائے گا، اور کفن قاعدے کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کے اوپر جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، اور نام بھی رکھ دینا چاہیے، بس قبر میں ڈال دے۔ اور اگر بچہ پیدا ہو کے فوت ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور اسے پھر دفنا دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا اس کا۔ لیکن اگر حمل گیرا ہے، یعنی نہ تو اس بچے کے ناک اور منہ اور ہاتھ اور پاؤں اور کوئی عضو نہیں بنا، تو ایسی صورت میں اسے جو ہے نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، بلکہ کپڑے میں رکھ کے اسے گاڑ دے، اور نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پیدا ہو کر کے مرا ہے تو کس وقت اس کے اوپر زندگی کا اطلاق ہوگا؟ دنیا میں آتے وقت یا تو سر ظاہر ہوگا یا پاؤں ظاہر ہوں گے۔ اگر اس کا سر ظاہر ہوا اور ظاہر ہونے کے بعد فوت ہو گیا تو اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے مردے بچے کا ہے۔ ہاں، اگر اس کا سر ظاہر ہوا سینے تک اور پھر وہ فوت ہو گیا تو اس کا حکم ایسے ہے جیسے زندہ پیدا ہو کر فوت ہوا ہے۔ اور اگر پہلے پاؤں ظاہر ہوئے تو ناف تک، ظاہر ہونے کے بعد فوت ہوا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا ہے، اسے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، نام بھی رکھا جائے گا، اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ بھائی یہ 3-4 مسائل ہیں، اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مشکلات والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔